خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات اس نورانی فرش عزا کی قبولیت، آپ تمام مومنات کی حاجت روائی، مریضوں کی شفا یابی، امام زمانہ کی سلامتی اور ظہور کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه وفي كل عشان نثبت كده وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الحسين یا رب الحسین حاجت مندان مریض داران گنہگاران کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے اس نام میں بہت طاقت ہے مومنہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے سب مل کے پکارے یا رب یا رب پروردگارا بحق غریب الوطن بے کفن تشنلا حسین 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 کی غربت کا واسطہ پروردگارا حاضرین مومنات کی جو بھی پریشانی ہے مشکل ہے آسان فرما پروردگارا بحق مظلوم کربلا حسین کی مظلومیت کا واسطہ حسین کے زخموں کا واسطہ جتنے بھی بیمار ہیں مریض ہیں میرے رب جل از جل لباس عافیت پہنا دے یا اللہ پروردگارا بحق عظمت جد حسین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کا واسطہ پروردگارہ اس نورانی مجلس میں جتنی مائیں یا رب الحسین کہتی ہوئی اولاد کی سلامتی کامیابی خوشبختی مانگ رہی کربلا کی ماؤں کی حسرتوں کا واسطہ ان ماؤں کے آجاد کو روا فرما پروردگارہ
جس عزادار کے دل میں شوق زیارت کربلا کربلا پروردگارا اس سال شب قدر جب میرے تقدیرات معین ہونے کو جائیں گے میرے رب ان سانسوں کے رکنے سے پہلے جد از جل مجھے ایک بار پھر ظاہر کربلا بنا دیا اللہ قبر کی پہلی رات مجھے حسین کی زیارت نصیب عطا فرما پروردگارا اس نورانی مجلس کے نور سے صاحب خانہ بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص مرحوم سید کلثوم زیدی مرحومہ ظہور فاطمہ مرحوم شجاع اللہ اور مرحوم ارشد رضا سمیت جن مرحومین کا نام یہاں پر ذکر ہے حاضرین مومنات کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگارا ہم سب کے مرحومین کو آج مہمان بی بی خدیجۃ الکبریٰ بنا دیا اللہ ہم سب کے مرحومین کے تاریک قبور کو نور حسین سے منور فرما اجابت کے نورانی لمحات سے دونوں ہاتھوں کا بلند کرے روزے کی حالت میں قبل از افطاری یا رب الحسین کہتے ہوئے یا رب الحسین ماشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے یا رب الحسین ماشاءاللہ ایک بار پھر یا فرزند زہرا منجی عالم امام زمانہ کا واسطہ پروردگارا اس سال کو سال ظہور امام زمان قرار دیا اللہ پروردگارا ملت ایران کو جلد از جلد فتح و نصرت عطا فرما رہبر معظم کو پروردگار طول عمر عطا فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو ذلیل و رسوا فرما واقعاً اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت حق اور باطل کا معرکہ کا آغاز ہو چکا ہے دو بدو روبرو جنگ شروع ہو چکی ہے کم از کم ہم اپنے دعاؤں میں دعا تو کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں ان دعاؤں میں اثر ہے عزیزان یہ مت کہیں کہ نہیں میری دعا سے کیا ہوگا نہیں دعاؤں میں بہت طاقت ہے اسی یقین کے ساتھ خود امام زمانہ کے دامن کو تھام کر یا رب الحجہ یا صدر الحجة بظهور الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء أفضل الصفراء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد والحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان اس نورانی ذکر صلوات جو کہ آپ کی دھیمی آواز میں پڑھنی ہے اس کی عظمت کو کم مت سمجھیں ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا فرمایا اے میرے اصحاب صدقے کی 3 قسمیں ایک صدقہ مالی جو کہ ہم سب کو معلوم ہے صدقہ مالی دوسرا صدقہ قلبی تیسرا صدقہ زبانی تب اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ آج تک تو ہم سنتے آ رہے ہیں صدقہ مالی ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے تمام جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم کیا اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں اس صدقے کی طاقت سے تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں یا رسول اللہ صدقہ زبانی اور صدقہ قلبی سے مراد کیا ہے تب رسول خدا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے میرے اصحاب جس طرح تم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو تمام بلاؤں سے محفوظ کرتے ہو اگر کسی شخص کے دل میں عشق محمد و آل محمد ہو اللہم صل علی محمد یہ محبت اسے دنیا اور آخرت کے تمام بلاؤں سے اس کی حفاظت کرے گا اپنے اوپر ناز کرے ہم گنہگار تو ہیں خطا کار تو ہیں مگر اس دل میں عشق محمد و آل محمد اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ صدقہ زبانی سے مراد کیا ہے تب رسول خدا نے مسکرا کر کہا اے میرے اصحاب صدقہ زبانی سے مراد درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ حقیقتاً جب آپ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ رہی ہوتی نا اس درود کے برکت سے اس صلوات کے برکت سے پروردگار عالم آپ کو تمام تر دنیا و آخرت
آسمانی زمینی تمام آفات سے آپ کی حفاظت کرتی ہے. اس کو ہلکا مت سمجھیں. لہٰذا اکثر محافل میں کیا پڑھتے ہیں؟ برائے سلامتی امام زمانہ صلوات اللہ صلی تو بھی عزیزان یہ صدقہ ہے. اگر آپ کے پاس دینے کے لیے بعض اوقات کچھ بھی نہ ہو یا آپ صدقہ مالی بھی دے رہی ہیں تو کبھی کبھار درود و صلوات کو پڑھیں اپنی سلامتی کے لیے, اپنے اولاد کی سلامتی کے لیے, اپنے خاندان والوں کی سلامتی کے لیے, بالخصوص امام زمانہ کی سلامتی کے لیے. اور اس وقت رہبر معظم اور تمام مجاہدین کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات مت سمجھیں. جب آپ ایک صلوات پڑھ رہی ہوتی ہیں اسی وقت نہ فقط آپ تمام بلاؤں سے محفوظ ہیں بلکہ آپ کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں اسی درود و صلوات کے برکت سے پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. نہ فقط معاف بلکہ آپ کے نام اعمال میں ثواب درج ہو رہا ہو. صلوات کے بہت سارے آثار و برکات ہیں. اب مجلس کا موضوع یہ نہیں ہے, صرف آپ کو اس کی اہمیت سب کو معلوم ہے بعنوان تذکر, تاکہ اس ماہ سیام میں ماہ ضیافت اللہ ہے, ماہ مہمانی خدا ہے, ماہ نزول قرآن, ماہ قرآن ہے, تو اس ذکر کو اپنے روٹین میں حصہ رکھیں, شامل کیجیے. اور ایک اور چیز آگے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے, چونکہ ایک ہی مجلس میں بہت ساری باتیں ہیں, اکثر خواتین آج کل بہت سوال کرتے ہیں خانم کوئی ایسا ذکر بتائیں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. ہر دوسرا فرد اس وقت کسی نہ کسی تکلیف کے عالم میں مبتلا ہے. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں, بالخصوص امام حشد سامن الحجج غریب توس امام رضا علیہ السلام, اسپریچول پین کلیئر آپ اس کو کہیں, اس معنوی پین کلیئر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, بالخصوص اس دور میں, چونکہ جو وقت آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, آخر الزمان کا زمانہ ہے. روایت میں ہے کہ آخر الزمان کا زمانہ ایسا ہوگا کہ شیاطین اور جنات کا اٹیک انسانوں پر بے تحاشا ہوگا. منفی انرجیز کا اٹیک انسانوں پر اس وقت بہت زیادہ ہے تا گزشتہ زمانوں سے, چونکہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے. بہترین مکانوں میں تو ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, بہترین لباس ہم پہنتے ہیں, بہترین غذا ہم کھاتے ہیں, لیکن ہمارا لائف سٹائل وہ اسلامی لائف سٹائل نہیں ہے, جس کی وجہ سے شیاطین اور جنات کا جو ہے اٹیک انسانوں پر بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال تاکہ آپ کو میری بات کلیئر ہو جائے. دیکھیے گزشتہ زمانوں میں کیا ہوتا تھا, گھر میں جتنے کمرے ہوتے تھے 4, 5, 6, ایک ہی واش روم ہوتا تھا, ہے کہ نہیں؟ وہ بھی گھر کے اندر نہیں, صحن خانہ گھر کے باہر ہوتا تھا. ایک واش روم ہوتا تھا, اندر اگر ہو بھی تو حمام ہوتا تھا, نہانے کی جگہ ہوتی تھی, لیکن واش روم گھر سے باہر ہوتا تھا. اب ہم نے مغربی کلچر کو اتنا فالو کیا, گھر میں جتنے کمرے ہیں اتنے ہی واش روم ہے کہ نہیں. چھوٹی سی مثال, اٹیچ باتھ روم, بڑے فخر سے گھر میں سارے رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ ہیں. تو واش روم کون سی جگہ ہے؟ محل سکونت شیاطین. پہلے شیاطین ذرا ہم سے دور تھے, اب ہم نے بالکل اپنے قریب لایا ہے. نہ فقط قریب لایا ہے بلکہ ہم نے واش روم میں اپنی ساری پرسنل چیزیں بھی ہمارے کیا ہیں, واش روم میں ہیں. ٹوتھ برش بھی ہیں, ٹاول بھی ہیں, آپ کے کپڑے بھی ہیں. خبردار کوئی میری چیزوں کا ہاتھ نہ لگائے, لیکن جا کے میں نے شیطان کے حوالے کیا ہوا. پرائیویسی تو بڑھ گئی لیکن ہم نے جا کے شیطان کے حوالے, ہے کہ نہیں؟ روایت میں اگر کوئی آپ کپڑا واش روم میں ہینگ کرے, جب تک اس کو 70 گھنٹے دھوپ میں نہ پھیلائے, اس سے منفی انرجیز کا اثر ختم نہیں ہوتا. لہٰذا روایت میں ہے آپ واش روم میں قدم رکھیں, کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھتے ہم لوگ. تو اسی وجہ سے الجھنیں بڑھ رہی ہیں, انزائٹی بڑھ رہی ہیں, پینکس اٹیکس ہو رہے ہیں,
بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو صبح آپ بستر سے اٹھتی ہیں، آپ کے پوری باڈی میں درد ہو رہی ہوتی، کوئی ریزن نہیں ہے کہ نہیں، یہ معاملہ سب کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس کا حل امام ہشتم نے فرمایا. یہ روحانی تحفہ میری طرف سے لیجیے آج انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چونکہ ہر کوئی مبتلا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اگر بغیر عذر کے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ کے پوری باڈی میں اچانک سے اگر درد شروع ہو جائے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ باوضو ہو کر روبہ قبلہ امام ہشتم فرما رہے ہیں، معصوم ہے، حجت خدا ہے، کوئی عامل پیر، کوئی ذاکر، کوئی عالم نہیں، معصوم حجت خدا، یہ نسخہ آپ کو مجھے دے رہے ہیں. روبہ قبلہ ہو رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے رکھیں. سب سے پہلے الحمد کا قرأت کیجیے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر اس کے بعد سورہ ناس. 4 کل اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سورہ کافرون شامل نہیں ہے. اسی ترتیب کے ساتھ الحمد، اخلاص، پھر کیا؟ فلق، پھر آخر میں سورہ ناس. ان 4 سورتوں کو قرأت کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں. یہ ایک روحانی معنوی پین کلیئر ہے. آپ کو اچانک سے سر میں درد ہو، آپ فوراً پیناڈول نہ لیں، پیراسٹامول نہ لیں. اس روحانی پین کلیئر کو لیجئے، آپ کے جسم کو بھی آرام ملے گا، آپ کی روح کو بھی آرام ملے گا انشاءاللہ. درود پڑھے بر محمد و علی دوسرا پوائنٹ، چونکہ ماہ رمضان مبارک ہے، ماہ سیام، ماہ قرآن، ماہ ضیافت اللہ عزیزان، آخر زمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ احساس کریں گے کہ وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے. سال گزرنے کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، مہینے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، ایام، دن گزرنے کا، گھنٹوں اور منٹوں کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ آخر زمان کی نشانیوں میں سے کیونکہ ماہ رمضان آ بھی گیا اور 10 دن ختم بھی ہو گیا، کچھ بھی نہیں پتہ چلا. تو عزیزان، اس نورانی فرصت کو، اس نورانی گولڈن چانس کو ضائع مت ہونے دیں. اس عظیم مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے مہمانوں کے لیے تمام تر اہتمام رکھنے کیا ہوا ہے. تمام تر اپنی رحمتیں، برکتیں، بارش کی طرح باران رحمت کی طرف پروردگار عالم کی جانب سے برس رہی ہے. لیکن یہ آپ پر اور مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے وجود کو اس باران رحمت میں رکھنا ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو باہر بارش ہو رہی ہو، اگر میں نے پودے کے گملے کو باہر نہ رکھوں، باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ گملہ جس میں پودا ہے وہ اندر سڑ رہا ہوتا ہے چونکہ میں نے اسے باہر نہیں رکھا. تو عزیزاں، اسی طرح اپنے وجود کو، اپنی روح کو آمادہ کریں. اپنی فرصت ہے، شب قدر ابھی آگے ہیں عزیزان. وہ راتیں جو کئی ہزاروں مہینوں سے بہتر ہیں، وہ راتیں جو چند گھنٹوں پر مشتمل ہیں، وہ چند گھنٹے اس میں اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ آپ 100 سال، 80 سال عبادت کے ثواب کو آپ ان چند گھنٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایک انسان 80 سال، 100 سال دن رات محنت کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، عبادتیں بجا لائے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے تاکہ اللہ کو راضی کرے. وہی طاقت، وہ 80 سال، وہ 100 سال کی طاقت اس رات کی چند گھنٹوں میں ہے عزیزان. آپ شب قدر کو، اپنے آپ کو شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ کریں. قبل از افطار اس نورانی لمحے کو ضائع مت ہونے دیں. اور وقت سحر عزیزان، صرف کھانے اور پینے کا اہتمام نہ کریں. اس جسم کو تو ہم سال بھر کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ ماہ روح ہے، بہار روح ہے. اس روح کو آپ نے کھلانا ہے. سحری اس روح کو کچھ بھی دیں، اس روح کو بھی وائٹامن کیلشیم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت سحر کم از کم 10 سے 15 منٹ نکالیں، مصلی پر بیٹھیں، رب کے ساتھ راز و نیاز کریں، امام زمانہ کے ساتھ راز و نیاز کریں کہ خدا کی تمام تر رحمتیں وقت سحر
نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو تھوڑا چینج کریں. صرف کھانے اور پکانے میں ماہ رمضان کو ضائع مت کریں، بلکہ روحانی ایک انوائرمنٹ تھوڑا اپنے گھروں میں لائیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اور اپنے دلوں کو کینہ و بغض سے صاف منزہ کر کے انشاءاللہ شبھائے قدر کا استقبال کریں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. وہ مہینہ جس میں پروردگار عالم نے اس قدر خدا نے وسیع دسترخوان بچھایا ہے کہ اگر حق رمضان آپ نے اور میں نے ادا کیا، حق روزہ ادا کیا، حق قرآن اگر ادا کیا، رب کہہ رہا ہے تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا سانس لینا بھی کیا ہے، تسبیح کی مانند ہے. اس لیول پہ تو اپنے آپ کو لائے نا. صرف ماہ رمضان آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ میسر نہیں ہے. آپ کو اور میں نے ایک قدم آپ آگے بڑھائیں تو یہ تمام تر رحمتیں برکتیں آپ کے منتظر ہیں. تو انشاءاللہ اب بھی باقی 2 عشر موجود ہیں. اوقات سحر، اوقات افطار، جو دعائیں ہیں، جو بعد نماز، جو تعقیبات نماز، چھوٹی چھوٹی دعائیں انشاءاللہ ان کو ضرور پڑھیں. اور ماہ رمضان عزیزان، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ناطق و قرآن صامت، دونوں ثقلین کے دامن کو تھام کر آپ نے شب قدر کی راتوں کو جو ہے سونا نہیں ہے، جاگنا ہے. جاگنے کی راتیں پورے سال ہے سونے کے لیے، لیکن شب قدر کے راتوں میں کچھ گھنٹے جاگیں. انشاءاللہ امام زمانہ سے خاص ایک استغاثے کے ساتھ ان عظیم راتوں کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنے آپ کو بہرہ کریں. دعا کریں آج خود بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے دامن کو تھام کر کہ پروردگارہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے رحمتوں اور برکتوں سے تو محروم نہ کرنا یا اللہ. پروردگارہ ہمیں شب قدر اور ماہ صیام، قرآن المجید، معصومین علیہ السلام کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت کر یا اللہ. اور آج 10 رمضان المبارک جس ہستی کی برکت سے آج ہم سب اکٹھا ہو گئے ہیں عزیزان، وہ عظیم بانو، وہ عظیم ہستی، وہ بی بی خدیجۃ الغراء، خدیجۃ الکبریٰ، ملکۃ العرب، سیدۃ العرب، سیدۃ التجار. اس دوران جاہلیت میں جہاں خواتین کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس دور میں دوران جاہلیت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ 2 لقب میں مشہور تھی، ایک طاہرہ اور ایک مبارکہ. اس دور میں عزیزان کون ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ؟ 3 شخصیت تاریخ میں محبوب رسول خدا ہے، لیکن آج تک وہ 3 ہستی تاریخ میں محجوب ہے، مظلوم ہے. ان میں سر فہرست جناب ابو طالب، دومین ہستی بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا، تیسری ہستی جناب حمزہ علیہ السلام سید الشہداء. واقع ہمیں ان 3 ہستیوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، درحال کی ان 3 شخصیت نے کیسے رسول خدا کی دفاع کی، اسلام کے دفاع کی، حفاظت کی، وہ واقعاً ہم لوگ قابل درد نہیں ہیں. حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ہستی. دیکھیں ہر انسان مشتاق جنت ہے کہ ہم سب کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب عطا کرے، لیکن خود جنت مشتاق خدیجۃ الکبریٰ ہے. اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جنت مشتاق دیدار مادر زہراء ہے. درود پڑھ کر محمد والا مہمان بن کر آئے ہیں. اللہ اکبر. بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی
وہ ہستی جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں یا ختیجہ فإن عز وجل اللہ تعالی لیباہی بکی. رسول خدا فرما رہے ہیں کرام الملائکہ کل یوم مرارا. رسول خدا فرما رہے اے ختیجہ پروردگار عالم عرش الہی میں دن میں ایک بار نہیں مرارا رسول خدا فرما رہے کئی بار پروردگار عالم خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت پر ناز کر رہا ہے. اپنے فرشتوں کو کہتا ہے مجھے ناز ہے اپنے اس کنیز پر, اپنے اس بندے پر جو روئے زمین پر ہے خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت پر. لیباہی مباحات فخر کرتا ہے رب جس بندے پر وہ کون ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے. عزیزان وہ بی بی عزیزان سلام ہو آپ کی عظمت پر اے ملکۃ البطحاء اے ملکۃ العرب. اس دور میں کہ ہر طرف جاہلیت ہی جاہلیت تھی, بے پردگی تھی, شہوت ہر طرف, اور عورت کو کوئی ویلیو نہیں, کوئی مقام, کوئی حیثیت, کوئی سٹیٹس نہیں. اس دور میں طاہرہ, اس دور میں مبارکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اور بھی بہن بھائی تھے. خوب سماعت کیجیے گا, اکیلی بیٹی نہیں تھی, اور بھی بہن بھائی تھے. 4 بھائی تھے, 3 بہنیں تھیں. اور جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا 4-5 برس کے تھے جناب خویلد ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی. یعنی وقت جب رسول خدا کے ساتھ شادی ہو رہی تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی, وہ بھی یتیمہ تھی. جس طرح رسول خدا بچپن میں یتیم ہوئے, اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا بھی یتیم ہوئی ہے, یتیمہ تھی. تو عزیزان جو مقام, جو سٹیٹس حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس معاشرے میں حاصل کیا, وہ باپ سے حاصل نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بیوی نے حاصل کیا ہے. جو ہاں یہ سچ ہے کہ جناب خویلد کے پاس پیسہ اور زمینیں بہت تھیں, اپنے اولاد میں تقسیم کیا, لیکن جو حصہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ملا, بی بی نے اپنے ایفرٹس کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اپنی ذکاوت اور ہوشمندی کے ساتھ, اپنے باپ سے بھی بڑھ کر انٹرنیشنل لیول پہ بزنس وومن بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. یعنی کہ سب کچھ آمادہ بی بی کے ہاتھ میں ہے نہیں. باقی بہن بھائی اس لیول پہ تجارت نہیں کر رہے تھے. اس دور میں عزیزان ایک خاتون ہونے کے باوجود, ایک عورت ہونے کے باوجود حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے باقاعدہ حلال اور حرام کو مد نظر رکھتے ہوئے مکتب دین ابراہیمی پر معتقد تھی. شروع سے ہی توحید پرست تھی شروع سے ہی. پاک و پاکیزگی کے ساتھ حلال کمائی کر کے اس قدر پیسہ کمایا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مال میں اللہ نے اس قدر برکت ڈالا کہ اس دور میں 80,000 اونٹ, اس دور میں ایک اونٹ کی قیمت, یعنی اس دور میں ایک معمولی سی گاڑی کی آپ قیمت لگائیں وہی قیمت تھی. 80,000 آپ تصور کریں سواری بی بی کے پاس, 400 کنیز اور خادم بی بی کی خدمت گزار ہیں. تمام تر جواہرات, سونا چاندی مالا مال بی بی کے پاس, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف حجاز میں, عرب میں بی بی کا بزنس پھیلا ہوا تھا, نہیں, بلکہ شام, یمن, مصر, حبشہ, عرب کے, سعودی عرب کے اطراف میں جتنے بڑے بڑے ملک تھے وہاں پر بی بی کی تجارت کا مال جاتا تھا. عجب ہے, اللہ اکبر. اس دور میں عزیزان جس طرح اس دور میں سٹاک مارکیٹ ہے جہاں قیمتیں معین ہوتی ہیں, ہر چیز کی ایک ریٹ فکس ہو جاتا ہے, اس دور میں بڑے بڑے بزنس مین, بازار حکاس, اس دور میں حجاز میں بہت معروف مارکیٹ تھی. تمام تجار آتے تھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے دولت سرا میں ایک پردہ ہوتا تھا,
ایک سائڈ پہ تمام بڑے بڑے بزنس مین اور ایک سائڈ پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ. باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی, پھر ہر مال کی قیمت معین وہاں سے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اس دور میں عزیزاں یعنی ملینر ڈالر کمانے والی خاتون تھی اس دور میں, کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور ایک چیز عزیزان اللہ اکبر, یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا واقعاً مہجور ہے مسلمانوں کے بیچ میں, اور ہمارے حتیٰ کہ مکتب اہل البیت کے درمیان میں بھی بی بی مظلومہ ہے. ہم بچپن سے کتابوں میں کیا پڑھتے آ رہے ہیں, جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شادی ہوئی رسول خدا کے ساتھ, کتنے سال کی تھی؟ 40. ہے کہ نہیں, ہمارے کتابوں میں یہی ہے, خوب سماج کیجئے گا, 40 برس پر. حتیٰ ہم لوگ ابھی تک یہی پڑھتے آ رہے ہیں, 40 برس کی تھی اور شادی شدہ تھی. نہ عزیزاں, شادی شدہ نہیں تھی, 40 برس کی نہیں. 28 اقوال موجود ہیں بی بی کی عمر کے بارے میں, اس میں سے ایک روایت 40 برس کی ہے, وہ بھی ضعیف السند ہے. ابن خلدون اور بڑے بڑے علماء شواہد کے ساتھ, پروف کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب خوب سماعت کیجیے گا, اپنے اس نقشے کو بدل دے آپ کے ذہن میں, کہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شادی رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ جب شادی ہو رہی تھی, کتنے برس کی تھی؟ 28 برس کی. جوان, انمیرڈ, خوبصورت, کروڑوں کمانے والی, کوئی چیز کمی نہیں ہے بی بی کے پاس. اللہ اکبر. صاحب مال و ثروت, صاحب شرف, مقام و نسب رکھنے والی ہستی, انمیرڈ بھی. بڑے بڑے بزنس مین ابو لہب و سفیان جیسے لوگوں نے بھی پرپوز کیا, لیکن سب کو ریجیکٹ کیا. لیکن جب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ جب رسول خدا کو دیکھا, بابصیرت تھی, بابصیرت تھی, بامعرفت تھی, اہل مطالعہ تھی, نالج رکھتی تھی, جان لی کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے. لہٰذا اپنے مال کو, جب رسول خدا تجارت کے سلسلے میں آئے, رسول خدا کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن رسول خدا کی شخصیت کو دیکھ کر بی بی نے مال دیا رسول خدا کے ہاتھ میں, کہا یہ مال میرا, اس کو لے جاؤ محمد, اپنے مرضی سے جس طریقے سے اس کو بیچنا ہے بیچو, پروفٹ لے کر. عزیزان, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے, آپ تصور کریں, جس ہستی نے اپنی پوری ہستی کو قربان کیا رسول خدا کا. تورات انجیل میں پڑھی ہوئی تھی کہ ہاں ایک موعود نے آنا ہے, ایک آخری نبی نے آنا ہے. یہ نشانیاں جب دیکھی تو بی بی نے خود ہاں پر پوز کیا حضرت محمد. جب شادی ہوئی, اللہ اکبر, سلام ہو آپ کی عظمت پر. اتنی ملینر کمانے والی ہستی ہے, جانتی ہے محمد کے پاس نہ تو گھر ہے, نہ رہنے کے لیے رینٹ پہ بھی گھر نہیں ہے, نہ بینک بیلنس ہے, نہ پراپرٹی ہے, نہ جاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن حاضر ہوئی محمد کے ساتھ زندگی بسر کرنے. نہ فقط حاضر ہوئی, شادی کے رات اپنی تمام تر پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کو لایا, تمام دستاویزات کو لایا, جناب ورقہ بن نوفل چچا کے ہاتھ میں رکھا, کہا یہ میرا ڈاکومنٹ ہے, میرے تمام ملک و ملکیت, تمام جاہ و حشم, تمام نوکر چاکر, تمام سواری, جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ نشان. میں محمد کی اب کنیز بن گئی. رسول خدا کی خدمت میں آ کے رو کے کہتی ہے, یا محمد مالی مالکا, جو میرا مال ہے آپ کا ہے, جو میرا گھر ہے آپ کا گھر ہے, میں آپ کی کنیز ہوں. محمد مصطفیٰ آپ مجھے قبول کریں.
اور جناب ورقہ بن نوفل نے اس دستاویزات کو لے کر گئے، مسجد الحرام کے باہر کھڑے ہو کر پورے اہل مکہ کے سامنے اعلان کیا، اے اہل مکہ، اے اہل عرب، خبردار ہو جاؤ، آج خدیجہ نے اپنا نام، اپنا مقام، اپنا مال، سب کچھ محمد کے نام پہ کر دیا۔ رسول خدا عاشق خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ تو عاشق محمد ہیں، سب کچھ قربان کر دیا محمد پر۔ خود خاتم الانبیاء بھی عاشق خدیجۃ الکبریٰ۔ 25 برس میں شادی ہوئی، یا ہم عمر ہیں یا زیادہ سے زیادہ 1 سے 2-3 سال بی بی خدیجۃ الکبریٰ بڑی ہیں۔ شادی ہوئی، کتنے عرصے ساتھ رہی مجھے بتائیں؟ 25 برس کم از کم ساتھ رہی۔ دوسری شادی رسول خدا نے جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی شادی نہیں کی۔ 25 برس میں شادی ہوئی، 25 سال بی بی کے ساتھ رہے، تو ٹوٹل کتنے ہوئے رسول خدا کی زندگی؟ 50 برس تک رسول خدا کی 50 سالہ زندگی خدیجۃ الکبریٰ کے نام۔ دوسری شادی نہیں کی۔ بی بی کے بعد مختلف ریزن کی وجہ سے رسول خدا نے مختلف زوجات جو ہے رسول خدا کی حیات طیبہ، یعنی اس سن میں 50 سال کے بعد، یعنی 50 سال تک رسول خدا کے حیات طیبہ میں کوئی دوسری خاتون نہیں آئی۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہے کہ نسل محمد خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے۔ یہ اعزاز کم ہے؟ خود رسول خدا بارہا فرمایا، اسلام محسن تلوار علی و مال خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ قرآن بھی ناز کر کے کہتا ہے پروردگار عالم کہ اے محمد، ہم نے تمہیں غنی کیا، تو نیاز مند تھا، اس قدر رب کو خدیجۃ الکبریٰ کی یہ قربانی پسند ہے کہ بیوی کے عمل کو رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا۔ دیکھیں اس قدر رب کو ناز ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کثیر مال اللہ کے راہ میں دیا، تو اللہ نے اس کثیر قربانی کے بدلے میں، کثیر کے بدلے میں کوثر عطا کیا۔ کثیر کے بدلے میں رب نے کوثر عطا کیا خدیجۃ الکبریٰ کو، منبع خیر و برکت۔ آپ کی اور میری زندگی میں جتنی بھی خیر و برکت ہے عزیزان، کہاں سے ہے؟ اس کا منبع کہاں سے ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ آپ کو اور میرا کوئی کمال نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد منبع خیر و برکت، ایک ایسی چشمہ جس سے خیر کثیر پھوٹتی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی ہے۔ اس چشمے کا نام، اس معدن کا نام، اس منبع کا نام کوثر ہے۔ خدیجہ نے مال کثیر راہ اسلام میں دیا تو رب نے کوثر عطا کیا۔ وہ فاطمہ جو ام الائمہ ہیں، ام الائمہ کی ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس صدیقہ طاہرہ فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ اعزاز کم ہے بی بی کے لیے؟ سلام ہو آپ پر اے بی بی۔ رسول خدا نہ فقط جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھیں بی بی کے ساتھ تھیں، بلکہ بی بی کے شہادت کے بعد روز حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، گریا کرتے تھے۔ حتی بعضی بیوی اعتراض کرتے تھے، یا رسول اللہ اب تو بس کر دیں، کیوں آپ اتنا خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں؟ تب رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور فرماتے، خدیجہ اینا مثل خدیجہ،
کہاں ہے خدیجہ جیسی ہستی، وہ ہستی صدقتنی حین کذبنی الناس۔ تم نہیں جانتے کہ خدیجہ کون ہے؟ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، تب میرے ساتھ دیا خدیجہ الکبریٰ نے۔ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ اولین نفر خواتین میں رسول خدا پر ایمان لانے والی ہستی کا نام بتائیں، خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اولین خاتون پشت رسول خدا با جماعت نماز پڑھنے والی ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اولین نفر تو امیر المؤمنین ہے مردوں میں، عورتوں میں اولین نفر ایمان لانے والی ہستی بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ عجیب روایت ہے عزیزان، اس دور میں جب تمام اہل عرب بت پرستی میں محو تھے، اس دور میں 3 نفر محمد و علی و خدیجہ ایک بار نہیں، ایک دن نہیں، 40 دن مورخین لکھتے ہیں، 40 دن تسلسل کے ساتھ ان 3 ہستیوں نے مسجد الحرام میں نماز با جماعت پڑھی۔ طاہرہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں 40 دن، یعنی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے۔ طاہرہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ، مبارکہ ہے۔ 40 دن رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والی ہستی کا نام خدیجہ و علی مرتضیٰ ہے۔ یہ بی بی وہی بی بی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے علی کو پالا پوسا ہے۔ جب امیر المؤمنین دولت سرائے محمد مصطفیٰ میں آئے 3-4 برس کے تھے، خود بی بی خدیجہ الکبریٰ کھانا کھلاتی تھی، خیال رکھتی تھی، بالوں میں گرمی کرتی تھی۔ قربان ہو جاؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ صرف محافظ رسالت نہیں ہے بلکہ محافظ ولایت و امامت بھی ہے۔ صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، دعا بولی اثر بولا علی مولا، علی مولا، آنتنی داہی کو نعرہ 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 حیدری یا سلامات یا صدقے 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 یعنی اس دوران جاہلیت میں ایک عورت اکیلی مدافع نبوت بھی ہے، محافظ سے ولایت بھی ہے۔ اس ہستی کی عظمت کو سمجھنا آپ کی اور میرے بس کی بات ہے نہیں ہے واللہ۔ یہی پہ ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی، پھر آگے کن مسائل کی جانب پھر رہ جائے گی۔ وہ مومنات جن کی زندگی میں خاص حاجت ہے، کوئی بڑی مشکل ہے، تو علماء اولیاء الہی فرماتے ہیں 40 دن سورہ یاسین کو قرأت کیجئے، ہدیہ کریں بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ 40 دن تسلسل کے ساتھ آپ ان ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، بے شک کہ آپ کا ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ 40 دن سورہ یاسین کو تسلسل کے ساتھ پڑھ کر ہدیہ کیجئے بارگاہ بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ بہت مجرب عمل ہے، اس عمل کے برکت سے پروردگار عالم اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور وہ حاجت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و علی لہٰذا عجب نہیں جب بیوی کی شہادت ہوتی ہے، در حقیقت شہادت ہی ہے۔ وفات تو کہا جاتا ہے، در حقیقت 3 سال شیب ابی طالب میں جو سختیاں برداشت کی، اس سختی کی وجہ سے، اس تشنگی اور گرسنگی کی وجہ سے بی بی کی وفات ہوئی ہے۔ تو جب وفات ہوئی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عجیب اشعار پڑھے ہیں بی بی کے شان میں۔ علی امیر المؤمنین کہ سلام و آپ پر اے خدیجہ الکبریٰ، اے وہ ہستی، اے وہ خاتون
جو تمام خواتین میں افضل ترین خاتون ہیں، سلام آپ پر جو اولین نفر رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ اشعار کا مفہوم یہ ہے۔ اور اچھی بھی عزیزہ تاریخ میں ایسے نکات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ واقعی اس سال یہ نکتہ میرے نگاہوں سے گزری جب مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین مدینے سے نکلے، جب مکہ پہنچے، جس سال کربلا جا رہے تھے، جتنے مدت مکے میں تھے تاریخ میں ہے کہ مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین راتوں کو جاگتے تھے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی قبر پر آتے تھے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے، حسین 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 جس قبر پر آ کر گریا کرتے تھے وہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر مطہر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہے جس پر ہر امام کو ناز ہے۔ جب بھی اپنا تعارف کرنا چاہتے ہیں، ائمہ معصومین، آپ کو امام زین العابدین کو دیکھے دربار شام میں جب اپنا تعارف کرنا چاہا بنی امیہ کے لوگوں کے درمیان تو کیا کہا؟ انا ابن صفا و مروہ۔ یہاں یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن خدیجہ الغراء، میں فرزند خدیجہ الکبریٰ ہوں۔ اور جب بھی آپ کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت نامے میں ایک جملہ آپ کو ملتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین۔ پھر کیا ملتا ہے؟ السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ امام زمانہ کو جب ہم سلام دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ بی بی کی عظمت دیکھیے، آپ اندازہ لگائیں، ہر امام کو نسبت دی جاتی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے۔ آج آپ اور میں اس ہستی کا مہمان بن کر آئے مومنان، چلے تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو مکہ کے جانب روانہ کریں۔ اس قدر بنی امیہ کو یہ ہستی سنگین گزری عزیزان، جس گھر میں رسول خدا نے 30 سال جہاں پر وحی نازل ہوئی، جہاں رسول خدا دن رات بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی بسر کی، جہاں پہ بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، اس گھر کو ملعون وہابیوں نے جب جنت البقیع کو مس کیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے گھر کو بھی ساتھ مس کر دیا گیا۔ کاش آج وہ دولت سرا موجود ہوتا تو ہم دیکھتے وہاں پر ایک کمرہ تھا جو کہ حجرہ رسول خدا، حجرہ وحی، اور ایک کمرہ جس پر لکھا ہوا تھا حجرہ مولود الفاطمۃ الزہرا۔ یہ سب مس کر دیا ان ملعونوں نے، خدا کی لعنت و دشمنان اہل بیت پر۔ تو عزیزان آج بھی مظلوم ہیں یہ ہستیاں۔ ایک طرف آپ دیکھیں مدینہ المنورہ میں ایک طرف حرم ہے اور ایک طرف جنت البقیع کی غربت ہے، اور آپ ایک طرف دیکھیں مکہ میں جہاں بی بی خدیجہ الکبریٰ مدفون ہے، وہ ہستی جو محسنہ اسلام ہے، جن پر ناز ہے رب کو، اللہ اکبر، جن پر ناز ہے محمد مصطفیٰ ناز کرتے ہیں، ان کی قبر پر کوئی گنبد نہیں ہے۔ سلام ہے خدیجہ الکبریٰ آپ کی غربت پر، سلام ہے بیوی، سلام ہو آپ پر۔ آئے مومنہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر اس عظیم ہستی کو سلام دے۔ واقعا آج کا دن آپ نے اور میں نے رسول خدا کو پرسہ دینا ہے۔ رسول خدا جب وفات ہوئی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی، میرے حبیب نے، میرے رسول نے یہ نہیں کہا ایک دن حزن کا دن ہے، 3 دن حزن کا دن ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ پورا سال حزن کا سال تھا۔ اس قدر سنگین تھا رسول خدا کے لیے۔ واقعاً بی بی خدیجہ الکبریٰ کا جانا رسول خدا کے لیے بہت مشکل تھا۔ جس طرح جب علی 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 زہرا جب جا رہی تھی، کس قدر مولا کائنات کے لیے مشکل تھی، آج محمد کے لیے مشکل ہے۔
سلام ہو یا رسول اللہ آپ کے صبر پر. وہ بیوی جس جاں و حشر کے ساتھ زندگی بسر کی، ایک دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال شعب ابی طالب میں، 3 سال جہاں نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں. وہ بیوی جو ہزاروں غریبوں اور فقراء کی کفالت کرتی تھی، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا. آج کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں. جب بستر بیماری پر پڑتی ہے، حتیٰ اس قدر مظلومہ ہوگی کہ پہننے کے لیے کفن بھی نہیں. عجب نہیں کیسے انعام دیا رب نے خدیجہ الکبریٰ کو. تاریخ میں کیا کیا گزری ان ہستیوں پر. السلام علیکی یا ام الزہراء یا ام الائمہ یا ام المؤمنین. السلام میرا سلام بی بی خدیجہ الکبریٰ کی غربت پر. جب وقت آخر آیا رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا یا رسول اللہ. مجھے نہیں معلوم میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تب رسول خدا رو کے کہنے لگی یا خدیجہ
کیا کہنے زیارت عاشورہ میں پروردگارا میرا سلام حسین 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 کی غربت پر صرف آج نہیں ہے میرے رات ابدا ابدا تا قیامت میرا ہو یا نہ رہوں میرا سلام حسین حسین کے خوش لبوں پر آقا بلس افطاری غربت حسین کو یاد کرتے ہیں عاشق کو مارے اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے میرا سلام حسین حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر میرا سلام اس مبارک مدن مطہر پر جو تین دن گور کمار کربلا کی دبتی ہوئی میرا سلام اس سر مقدس پر جو لوگ نیزہ پر غلط کیا گیا آنکھیں کم ہو چکی ہے نا دل شکستہ ہو چکا ہے اب ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنے اتاروں کو اپنے عزیزوں کو یاد کیجئے جو اپنے تاریخ قبر میں منتظر ہے کہ ہمارے پیارا ہمیں بھی یاد رکھنا ہماری نعمت میرے سلام حسین کو اسی نیت کے ساتھ پروردگارا یہ جو سلام ہم دے رہے ہیں ہم اپنے ان عزیزوں کی نیابت میں جو اس وقت قبر کی تاریکی میں پروردگارا ہم سب کے مرحومین کی تاریک قبور کو نور حسین سے منور فرما شفاعت حسین نصیب عطا فرما سب مل کر السلام علی الحسین جس کو کربلا چاہیے وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی ایک بار پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لعنت اللہ علی قوم الظالمین پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان گنہگار آنکھوں سے اگر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی غربت میں آنسو جاری رسول خدا کے آنسو کا صدقہ زہرا کے آنسو کا صدقہ یقیناً آج بی بی زہرا اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر گریا کرا ان آنسو کا واسطہ پروردگارا ان آنسو کو وسیلہ شفاعت بی بی فاطمہ الزہرا قرار دیا اللہ ان آنسو کو ذریعہ نجات بنا دیا اللہ صاحب خانہ کی جو بھی پریشانی ہے دور فرما اس گھر میں رحمت برکت نازل فرما حاضرین مومنات کی جو بھی حاجت ہے روا فرما مشکلات کو آسان فرما پروردگار ملت ایران کو فتح و نصرت عطا فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما پروردگارا ماہ مغفرت ہے ماہ قرآن ہے ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہماری اولاد
لوٹا دے یا اللہ. شبائے قدر ہمیں صحیح معنوں میں شب بیداری ادا کرنے کی، ماہ رمضان میں حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت کر یا اللہ. ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر کر یا اللہ. پروردگار آنے والے سال کو سال ظہور امام زمان قرار دے یا اللہ. ہم سب کو امام زمانہ کی کنیزوں میں شامل فرما. اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک برحمتک یا ارحم الراحمین.